پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فرخ حبیب نے پارٹی سے راہیں جدا کرتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرخ حبیب کا کہنا تھا کہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے گھروں میں موجود نہیں تھے۔ 9 مئی واقعے کے بعد ہم نے قانون کا سامنا نہیں کیا۔ 3 ہفتوں سے میں نے اپنا رابطہ فیملی کے ساتھ بھی منقطع کیا ہوا تھا، جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ سے مسلسل دماغ میں سوچ تھی کیا اس سیاست کے لیے میں اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا اسی سیاست کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ ہم ملک کو تشدد کی سطح پر لے آئے، آئینی طریقے سے عدم اعتماد ہوا۔ میں ان سوالات کے جوابات مسلسل خود سے پوچھ رہا تھا۔ خود احتسابی کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد آئینی لحاظ سے ہوا، اس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا، نہ عوام کو پرامن مزاحمت کے بجائے پرتشدد مزاحمت کی راہ پر نوجوانوں کو ڈال دیا گیا۔ ہم پاکستان کو قائد اعظم کا حقیقی پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ بعض اوقات جذبات میں اب بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ فرخ حبیب کا کہنا تھا کہ ہم خود مار کھا لیتے تھے، لیکن ہم نے پرتشدد مزاحمت اختیار نہیں کی تھی۔ 2008 میں ہم اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے پی ٹی آئی ہے کیا؟ لوگوں کے مائنڈز کو ہائی جیک کر کے جذبات کو بھڑکایا گیا۔ سیاستدان گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں، پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی مسلسل پیغام دیتے رہے، مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں، کل پکڑنے آ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ معصوم لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا، نفرت کے پیغامات کو پروان چڑھایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی اور تیار کیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اپوزیشن نے عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہو افسوسناک اور قابل مذمت تھا۔ جس دن حالات کشیدہ ہوئے اس دن میں کسی جگہ احتجاج میں نہیں کیا گیا۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ ایک سیاہ دن کے طور پر کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ لوگ ان کے لیے لڑیں، وہ گرفتاری نہیں دینا چاہتے تھے۔ فرخ حبیب کا کہنا تھا کہ گھر پر سویا ہوا تھا۔ اہلیہ نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایسا ذہن بنایا، لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے۔ بدقسمتی سے چیئرمین پی ٹی آئی تشدد کو پروان چڑھاتے رہے اور تشدد کو پروموٹ کرتے رہے۔ سائفر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سائفر سے متعلق اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، یہ سازش نہیں مداخلت ہے۔ پاکستان نے سائفر پر ڈی مارش کیا، اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھنے کے بجائے کہا اس پر سیاسی بیانیہ بنائیں۔